بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے محترم عزیز دوستو، آج ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ اور ایک دوزخی صاحب کا خوبصورت واقعہ، جسے سن کر آپ کے چاہنے والے جھوم اٹھیں گے۔ تو اس واقعے کو سمجھنے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ دوستو، حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ اپنے مرشد کے حکم سے اجودن یعنی پاک پٹن تشریف لائے۔ اجودن ایک تاریخی قصبہ ہے۔ یہ قصبہ ہندو جوگی اور پنڈتوں سادھوؤں کا مرکز تھا۔ بلند و بالا ٹیلے تھے جہاں پر لوگ رہا کرتے تھے۔ وہاں پر رہنے والے لوگ آج بھی ان ٹیلوں کو ڈھکی کہتے ہیں۔ ان ڈھکیوں یا ان مٹی کے ٹیلوں کی تاریخی اصیحت بھی کچھ کم نہ ہے۔ بعض روایات کے مطابق یہ ڈھکیاں کبھی ہنستے بستے گھروں بازاروں پر مشتمل ہوتی تھی۔ ان کی تاریخ کچھ 2000 سال پرانی ہے۔ خیر، 12ویں صدی سے لے کر 13ویں صدی تک یہ ٹیلے ہندوؤں کی ملکیت تھے۔ ان کے نیچے حد نگاہ تک پھیلے ہوئے جنگلات اور ویران بنجر زمین تھی۔ یہاں پر ہر قسم کے جنگلی حیوانات اور جنات رہتے تھے۔ جب حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کوتوال سے اچ شریف اور پھر اچ شریف سے اجودن کے جانب آ رہے تھے تو انہی جنگلات سے گزر کر شہر کی فصیل میں داخل ہوئے۔ سن 1270 کے لگ بھگ آپ اپنے چند مریدوں کے ساتھ اجودن آ رہے تھے۔ یہ فاصلہ اچ شریف سے 15 دن کے فاصلے پر تھا۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ جب اجودن سے کچھ فاصلے پر تھے، رات گہری ہو چکی تھی، تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مریدین باصفا سے فرمایا کہ یہاں پر رات گزاری جائے۔ چنانچہ ایک بلند مقام پر صفائی کر کے رات گزارنے کا بندوبست کیا گیا۔ آگ کا لاوا جلایا گیا تو قریبی علاقہ کے جنگلی لوگ آگ دیکھ کر اس جگہ پر آ پہنچے اور آپ رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کے مریدین باصفا کو حراست میں لے لیا، اپنے قبضے میں لے لیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے فرمایا کہ ہم درویش لوگ ہیں، نہ کوئی ڈاکو ہے اور نہ ہی کوئی جادوگر۔ لیکن وہ جنگلی لوگ آپ اور آپ کے مریدوں کو لے کر اپنے ڈیرا پر چلے گئے۔ یہ لوگ ہندو عقائد کے مالک تھے، اس لیے آپ کو انہوں نے سزا دینے کا فیصلہ کیا۔ ابھی یہ ان کی باتیں ہو ہی رہی تھی کہ اچانک ایک طرف سے ایک بہت بڑا اژدہا نمودار ہوا، جسے دیکھ کر تمام لوگ ڈر گئے اور بھاگ کر دور کھڑے ہو گئے۔ لیکن حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ اپنی جگہ پر موجود رہے اور سانپ نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مریدوں میں سے ایک مرید کو ڈس لیا تھا۔ لوگ بے چینی سے اس مرید باصفا کی موت کا انتظار کرنے لگے، کیونکہ یہ سانپ علاقہ بھر میں اپنے زہر کی وجہ سے بہت مشہور تھا، اور یہ کہا جاتا تھا کہ یہ جس کو بھی ڈستا ہے اسے یہ کہتا ہے کہ ذرا دور ہو کر گرنا، یعنی اس شخص کی موت لمحہ بھر میں ہی واقعہ ہو جاتی ہے۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ اٹھے اور اس مرید باصفا کے پیر پر اپنا لہاب دہن لگا دیا۔ زہر کا اثر فوراً رفع ہو گیا اور درد بھی جاتا رہا۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس سانپ کی طرف توجہ کی تو سانپ آپ کے قدموں میں لوٹنے پوٹنے لگا، گویا جیسے معافی کا طلبگار ہو۔ یہ منظر دیکھ کر وہ جنگلی ہندو آپ رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں گر گئے اور اسلام قبول کر لیا۔ سبحان اللہ! اجودن سے باہر یہ پہلا قبیلہ تھا جو کہ آپ کے ہاتھوں پر مسلمان ہوا تھا۔ تو دوستو، یہ شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی، یہ شان ہے حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی۔ اللہ رب العزت سے یہی دعا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے و طفیل ہمیں تمام اولیاء اللہ سے، تمام انبیاء اکرام سے اور تمام بزرگان دین سے محبت کرنے کی اور ان کا ادب اور تعظیم کرنے کی اور ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے بھی سبسکرائب ضرور کر دے اور ساتھ میں بیل آئیکن دبا دے، تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے۔